مجھے کہنے لگے آپ کو یاد ہے 2011 میں آپ نواب شاہ آئے تھے؟ ایک صاحب کہنے لگے جی میں نے آیا تھا. ایک نہایت غریب آدمی تھا، وہ بار بار آپ کو کہہ رہا تھا میرے گھر چلیں، میرے گھر چلیں، بار بار کہہ رہا تھا میرے گھر چلیں. میں نے کہا ہاں. اس کی کیفیت یقین جانی میں اس کے گھر گیا. آپ نہیں سوچ سکتے کہ اس کے گھر کی غربت نہیں تھی، غربت سے بھی کوئی آخری درجے کی غربت ہو. لاہور میں اس وقت سردی ہوگی 7-8 میں ہوگی، 11 میں ہوگی. کتنی ہے؟ 11 میں ٹمپریچر ہوگا 6 ہے. اور اگر یہی -6 ہو جائے اور -32 ہو جائے تو پھر کیا حال ہوگا؟ ہر چیز جم جائے گی، ہر چیز جم جائے گی، ہڈیاں بھی، خون بھی، جسم بھی، ہر چیز جم جائے گی. سمجھ لیں کہ یہ آج لاہور کی جو سردی 6 پہ ہے، یہ -6 پہ اور -16 پہ غربت کی انتہا تھی اس گھر میں. میں نے دیکھا گھر کی کوئی چیز نہیں تھی. دیوار گری ہے نا تو پھر پرانی چادریں، پھر وہ چادر بھی پھٹ گئی ہے، پھر اس چادر کے ساتھ کوئی شاپر سی دیا ہے یا کوئی چیز سی دی ہے، کچھ بھی نہیں تھا. غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام. راحت اور آرام کا قافلہ خود سفر کر جاتا ہے اس گھر سے. یہاں رخت اقامت کا سر انجام ہے بے جا، اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا. عقبا کے سوا یہاں کا ہر کام ہے بے جا، مانے دے نگی آرزو نام ہے بے جا. ہر چیز سفر کر جاتی. مجھے کہنے لگے کہ آج وہ خوشحال ہیں. وہ خوشحال نہیں ہیں، بہت زیادہ خوشحال ہیں. وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے، وہ سندھ کے تھے، اور میں نے کہا میں ان کو کیا عمل بتایا تھا مجھے یاد نہیں. اس نے اشارہ کیا تو فوراً مجھے وہ سارا یاد آیا. انہیں میں نے 3 چیزیں بتائی تھی. گھر میں، پورے گھر میں چارپائی نہیں تھی، ایک چارپائی تھی تو اس پہ کپڑا ڈلا ہوا. مجھے کہنے لگے سائیں آپ یہاں بیٹھے. میں بیٹھا ہوں، نیچے چلا گیا. وہ چارپائی کا بانی ٹوٹا ہوا تھا، چھوٹا چھوٹا تھا، وہ تو تھی بہت پرانی. یعنی آخری درجے کی مفلسی، غربت، تنگ دستی. میں نے ان سے 3 چیزیں انہیں بتائیں اور 3 وعدے لیے. پہلا وعدہ یہ لیا، فجر کے وقت رزق تقسیم نہیں ہوتا. آج ایک لفظ دے رہا ہوں، وہ لفظ یاد رکھیے گا. بخت تقسیم ہوتا ہے. بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں. بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں. رزق نہیں، بخت کے اندر پھر رزق بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے، نسلوں کے لیے بلندیاں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، ثروتیں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، خوشحالیاں بھی ہیں. ساری نعمتیں بخت میں ہیں. بخت میں ایک تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ فجر کے وقت یہ آیت الکرسی والا عمل کریں. آیت الکرسی والا 2011 میں آیت الکرسی کا عمل بتایا تھا کہ وہ وقت بخت کی تقسیم کا ہوتا ہے، بخت کی ترتیب کا ہوتا ہے، اور نصیب اور مقدر کے جاگنے کا ہوتا ہے. اور آپ حیران ہوں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ساعتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں. تو ایک تو ان کو جو بخت نے آ کے لیا، ان کو جو بخت نے آ کے لیا، اس بخت کی بنیاد فجر سنتیں گھر میں، اور آیت الکرسی پڑھیں اور گھر سے پڑھتے ہوئے جائیں، اور مسجد میں جتنی دیر انتظار نماز کا ہے اتنی دیر بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھتے رہے. ایک تو یہ عمل میں نے انہیں دیا تھا اور انہوں نے کیا. دراصل ہماری طبیعتوں میں ہے کہ بس یوں چٹکی لگائیں اور ہو جائے. وہی وقت تھا سونا بنانے کا، وہی وقت تھا سونا بنانے کا، وہی وقت. یہ آیت الکرسی اسم اعظم ہے. آیت الکرسی، اس کا لفظ اللہ سے شروع ہوتا اور عظیم پہ ختم ہوتا ہے. اور میں نے ان سے عرض کیا کہ سارا دن پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا عظیم. آیت الکرسی کا پہلا اللہ لا، اور ختم وَهُوَ العلی العظیم. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو نام ہے وہ اللہ کے اسماء حسنہ سے ہے. اسماء حسنہ سے میرے اللہ کا نام ہے علی، العلی العظیم. ان سے میں نے عرض کیا اس وقت کہ سارا دن اس کو پڑھو، وضو بے وضو، سارا گھر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھے، اور بہت زیادہ پڑھے اور خوب پڑھے. اور انہوں نے پڑھا. یاد رکھیے گا، محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں. یہ میرا چھوٹا سا بول یاد رکھیں. محنت، دولت، مال، چیزیں، اسباب کے لیے محنت شرط ہے. ہاتھ پہ ہاتھ دھرنا ناپسندیدہ عمل ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے. یہ محنت پہ فیصلے بھی ہو جائیں، یہ شرط نہیں کہ محنت پہ فیصلے ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہوگا.
اس کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے اماں رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یاد ہے، فرمان لگے پترو کلام بھی تو اجازت مانگ دے اللہ کو، کلام بھی اوپر سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ میں اپنی تاثیر منتقل کروں یا نہ کروں۔ محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے یہ شرط نہیں، یہ شرط نہیں، محنت شرط ہے، لازم کرنا ہے۔ لیس الانسان الا ما سعی۔ تو دوسرا میں نے ان سے عرض کیا کہ وظیفہ پڑھیں سارا دن، یا اللہ ہو یا عظیم، یا اللہ ہو یا عظیم، سارا دن پڑھیں، سارا گھر پڑھے یا اللہ ہو یا عظیم۔ اور تیسرا ایک کام میں نے انہیں بتایا تھا کہ دن میں کچھ وقت صبح کچھ وقت شام دنیا کے جتنے بھی پریشان لوگ ہیں نا ان کے لیے دعا کرنا، اپنے لیے نہ کرنا۔ کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی مشکل، کوئی ناکامی، کوئی پریشانی، اور اس میں اگر ایسے لوگوں کا تذکرہ ذہن میں آ جائے جو دشمن ہیں، حاسد ہیں، کینہ پرور ہیں، جادوگر ہیں، اگر ان کا تذکرہ ذہن میں آ جائے اور ان کا ذہن میں آ جائے، ان کے لیے بھی دعا کرنا، نکلے کی مشکل سے پر خوب کرنا۔ 3 کام دیے تھے میں نے، ایک صبح آیت الکرسی چند بار، کوئی تعداد نہیں، دوسرا سارا دن یا اللہ یا عظیم، کوئی تعداد نہیں، کھلا لیکن بہت زیادہ، اور تیسرا جذبے دیے تھے۔ یہ دعا نہیں ہے، اصل میں جذبے ہیں، جذبے ہیں، اور جذبے منتقل ہوتے ہیں، جذبے منتقل ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، اب تو مانگنے والے فقیر یہ لفظ نہیں کہتے، پہلے کہتے تھے سب کی خیر سب کا بھلا، اب تو میں نے نہیں سنا، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ یہ جو نا سب کی خیر سب کا بھلا، اس میں سارے آئیں، مسلم غیر مسلم، ہر بندہ ہر طبقہ اس میں ہے، سب کی خیر سب کا بھلا، سب اسی میں آتے ہیں، سب اسی میں آتے ہیں۔ 3 کام میں نے بتائے تھے، انہوں نے میری بات کو قدردانی سے لیا۔ رب نے مفلسی اور مفلسی کی بھی انتہا سے تونگری کے دروازے، خوشحالی کے دروازے کھول دیے۔ اب یہ کتنی نسلوں تک چلتا ہے، یہ بھی ایک بات بتا دوں، یہ کتنی نسلوں تک چلے گا، پتہ نہیں کتنی نسلوں کے لیے فیصلہ ہوا۔ وہ نسلیں ہیں، بس ان نسلوں کے ساتھ بخت ہوگا، بلندی ہوگی، رزق ہوگا، ان نسلوں سے آگے ہمارے فیصلے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس نے محنت ہی اور کوشش ہی اتنی نسلوں کے لیے کی تھی، اس نے محنت کوشش ہی اتنی نسلوں کے لیے کی تھی، اس کے علاوہ اس نے کوشش کی ہی نہیں، لہٰذا اس کے مطابق اس کو مل گیا۔ یہ جو توجہات ہوتی ہیں نا، نسبتوں کی توجہات، یہ تونگری کے دروازے کھولتی ہیں۔ لیکن میرا رب میرے جذبے تولے گا، جب میرا رب میرے جذبے تولے گا، ان جذبوں کے بقدر پر تقسیم ہوگی۔ میں نواب شاہ کے اس مفلس اور غریب گھرانے کو 2 وظیفے دے آیا تھا، ایک جذبہ دے آیا تھا، 2 وظیفے دے آیا تھا، ایک جذبہ دے آیا تھا، جس کے اندر سب کے لیے خیر خائی، سب کی خیر سب کا بھلا، کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی رنگ ہے، کوئی بھی نسل ہے، کوئی بھی شخص، وہ اس کا نظام ہے، دے نہ دے، لیکن وہ میرے جذبوں کو میرا رب بیٹھا اوپر سے تول رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بندہ چاہتا کیا ہے، اس کے دل میں انسانیت کے لیے نفرت ہے یا خیر خواہی ہے، نفرت ہے یا خیر خواہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو خود پڑھیں۔ امام شافعی شیخ ابوالحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا رہے گا، اللہ اس کو ابراروں میں شامل کرے گا۔ ان الابرار لفی نعیم، قرآن کہتا ہے آؤ، ابراروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے بتاؤں کون ہوں گے، ان کے اوپر میری نعمتوں کی بارشیں ہوں گی، بیٹوں کی نعمتیں، دولت کی نعمتیں، رزق کی نعمتیں، روحانیت کی نعمتیں، دعاؤں کی نعمتیں، مراقبے کی نعمتیں، قلب جاری ہونے کی نعمتیں، رزق صحت کی نعمتیں، بیماریاں دور ہونے کی نعمتیں، عافیت، عطا، شفقت، کرم، جود، صفا، نعمتیں 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 نعمتیں۔ میں گنواتا تھک جاؤں ساری کائنات کا، چاہے مجھے علم مل جائے، لیکن اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوئی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، او گنو، سارے جہان کٹھے ہو جاؤ، میری نعمتوں کے عدد کرنا شروع کر دو، لکھنا شروع کر دو، ساری جہان کی نعمتیں تم گننا ختم، میری نعمتیں ہیں۔ اور میں جو 3 دفعہ صبح شام اس دعا کو پڑھے گا،
اللہ اس پہ نعمتوں کی بارش کریں گے، اللہ اس کو ابرار بنائیں گے۔ شیخ ابو الحسن سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد جو یہ پڑھتا ہے، اب یہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ جو یہ پڑھتا ہے اس کا شمار ابدالوں میں ہوتا ہے۔ فرمایا شیخ محدث ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ معروف کرخی جو شخص روزانہ 5 بار 7 بار یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ اس کا نام ابدالوں میں لکھ دیتے ہیں۔ بنیت الطالبین میں لکھا ہے، تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے۔ فرمایا رجال الغیب کو اللہ نے یہ دعا حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے راز دورانہ طور پہ سکھائی تھی۔ حتیٰ کہ یہاں تک میں بتاؤں، بعض اولیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور اس دعا کے بارے میں اولیاء نے کتاب میں لکھا ہے کسی نااہل کو یہ دعا نہ دینا، ورنہ وہ اللہ سے کچھ ایسی چیزیں منوا لے گا، نااہل کو نہ دینا۔ یہ دعا صرف 3 بار آج پڑھیں گے، پڑھ لیں۔ کوہ لبنان کے ابدالوں کی دعا، زاہدوں کی دعا، عابدوں کی دعا، اولیاء کی دعا، ہستیوں کی دعا۔ علامہ یافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بہت بڑی کتاب نزہۃ البساطین کا حوالہ ہے، بعض صالحین سے فرماتے ہیں ہم چند رفقا مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے عابدوں، زاہدوں اور ابدالوں میں سے کسی کی ملاقات کریں۔ اللہ کے کوئی ولی وہاں رہتے ہیں کوہ لبنان، وہاں ملاقات کریں۔ تو کہتے ہیں ہم 3 دن مسلسل چلتے رہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ سنیں گے پھر اس مقام تک ہم پہنچیں گے۔ 3 دن مسلسل چلتے رہے، کہتے چلتے چلتے میرے پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ بعض اوقات کچھ چوٹیں ایسی ہوتی ہیں جو یار کے قریب کر دیتی ہیں، اور میں چلتے چلتے مجھے چوٹ لگ گئی، میں معذور ہو گیا۔ میں بلند پہاڑی پر اس جگہ بیٹھ گیا اور میرے ساتھی یہ کہہ کر تم یہاں آرام کرو، ہم اطراف میں ان درویشوں میں سے کسی درویش کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں، سنا ہے ان پہاڑیوں پہ ابدال ہوتے ہیں، ہستیاں ہوتی ہیں ان پہاڑیوں پہ۔ کہا وہ چلے گئے، اکیلا بیٹھا رہا، شام تک نہ آئے، رات ہو گئی، پہاڑی بیامان درد سے تڑپتا رہا، حتیٰ کہ رات گزر گئی، فقر، بھوک، درد، ویرانہ، تڑپتا رہا۔ دوسرے وقت میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا چشمہ نظر آیا، وہاں وضو کر کے میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اسی انداز میں اسی دوران مجھے کسی کی تلاوت کی آواز آئی۔ میں نے کہا یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے، آج کتنے دن ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے، کوئی بندہ ہے نہیں، تلاوت کی آواز کہاں سے آئی؟ نماز سے فارغ ہو کر اس آواز کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے کہتے ہیں غار نظر آیا، اس میں داخل ہوا تو ایک درویش بزرگ ہیں، آنکھوں سے نابینا بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ امام یافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ تم انسان ہو یا جن، کون ہو؟ میں نے کہا جی میں انسانوں میں سے ہوں۔ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تعجب سے یہ لفظ کہا، میں 30 سال سے اس جگہ بیٹھا ہوں، آج تک انسان کوئی نہیں آیا۔ میں نے اپنی ساری کہانی سنائی کہ ایسے ایسے حضرت ہم درویشوں کی ملاقات کے لیے نکلے، مجھے چوٹ لگ گئی، فرمایا شاید تم تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤ۔ میں آگے چل کر دیکھا تو وہاں 3 قبریں تھیں غار میں ان کے درمیان میں لیٹا، تھکان کی وجہ سے نیند آئی، پتہ ہی نہ چلا۔ کہا ظہر کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے آواز دی، اللہ تم پر رحم کرے، اٹھو نماز کا وقت ہے۔ باوجود نابینا ہونے کے ان کو نماز کے اوقات کی خوب خبر تھی۔ میں نے اٹھ کے ان کے ہمراہ نماز پڑھی، اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے۔ پھر نماز عصر سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی۔ کہتے ہیں علامہ شاذلی رحمت اللہ علیہ لکھی ہے کہ پھر جب ہم مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا، یا شیخ آپ نے یہ دعا پڑھی آپ کو کس نے سکھائی اور کہاں سے لی؟ یہ سن کر نابینا بزرگ نے مجھے یوں فرمایا، جو شخص دعا کو روزانہ دن میں صرف 3 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ اس کو ابدالوں میں شامل کر لیں گے۔
ابدال کون ہوتے ہیں؟ اللہ جن کے ذریعے سے نظام عالم چلاتا ہے۔ میں جو یہ دعا پڑھے گا روزانہ 3 دفعہ، اللہ اسے ابدالوں میں شامل کر لے گا۔ اور یہ مت کہنا لاکھوں کا مجمع پڑھے گا تو ابدال تو 40 ہیں، اس کی تعداد، اس کا نظام میرے آپ کے سمجھانے کے لیے ہے، اس کے نظام پہ مت سوچنا۔ اور سنیں ذرا غور سے، میں نے دریافت کیا یہ شیخ آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی، اتنا تو بتا دیں۔ اس نابینا شخص نے فرمایا اللہ کے بندے راز کی بات ہے، تم دعا کی حقیقت کی تاب نہیں لا سکو گے، اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارا دل نہیں ہے، تمہارا دل چھوٹا، تیرا جذبہ چھوٹا، تیرا یقین چھوٹا، یہ یقین ہے۔ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک اگلی روایت میں فرمایا کہ میں نے کہا حضرت آپ 30 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے، کھاتے کہاں سے ہیں؟ فرمایا میں یہ دعا 3 دفعہ پڑھتا ہوں، اللہ جنت سے دسترخوان بھیج دیتا اور مجھے 2 دفعہ اللہ کھلاتا ہے دن میں۔ اس دعا کی برکت سے بیمار نہیں ہوتا، اس دعا کی برکت سے سانپ بچھو نہیں ڈستا، اس دعا کی برکت سے شیر چیتا نہیں آتا، اس دعا کی برکت سے ٹھوکر نہیں لگتی، اس دعا کی برکت سے میٹھے چشمے ہوتے ہیں، اس دعا کی برکت سے عمر لمبی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس دعا کی برکت سے عطائیں نصیب ہوتی ہیں، اس دعا کی برکت سے جنت کے کھانے ملتے ہیں۔ صرف 3 دفعہ کہتے ہیں، میں بڑے بڑی کتابوں کے مستند کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں، اور میں صرف 3 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہوں صبح شام۔ اس 3 دفعہ دعا پڑھنے میں کون سا وقت لگتا ہے؟ کیا خیال ہے اس دعا کو بیٹھ کے پڑھیں؟ مختصر سی دعا ہے، اس دعا کو اگر آپ توجہ سے پڑھ لیں، دھیان سے پڑھ لیں، اس دعا میں اللہ سے نا آج تونگری، عزت، دولت، رزق اور برکت کے دروازے نہ کھلوا لیں انشاءاللہ۔ پڑھیں اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت سیدنا محمد، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذاتهم والف بین قلوبهم۔ اللہم اغفر لامت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر امت محمد۔